ساری کے مقام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں تو اس میں ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ گزرا تھا 1000 سال پہلے، جسے تبا اول کہا جاتا ہے۔ ابن اساکر میں بھی ہے، تاریخ دمشق میں بھی ہے۔ حضرت ابو ایوب 1000 سال پہلے طوبہ الحویری، طوبہ اول، آپ 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ گزرا۔ اس نے مکہ المکرمہ میں آیا، مکہ المکرمہ سے وہ افغانستان میں آیا، یثرب میں آیا، کھجوروں والے شہر میں آیا۔ جب وہ یہاں پر آتا ہے، یہاں پر پہنچ کے حضرت اس نے یہاں پر کچھ دن گزارے، اس کے ساتھ اس کے وزیر بھی تھے، اس کے ساتھ اس کے مشیر بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے اس کے حواری بھی تھے، آپ کو ماننے والے آپ کے پیروکار بھی موجود تھے۔ تو حضرت اس بادشاہ نے وہاں پر کچھ دن گزارے، تو بادشاہ نے کہا کہ چلو بھائی چلتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو نے جانا ہے تو چلا جا، ہم یہ کھجوروں والا شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ اس کو کہا نہیں، ہم نہیں رہیں گے۔ بادشاہ نے اپنے مشیر سے کہا کہ تو پتہ کر یہ علماء کیوں نہیں جاتے، یہ یثرب چھوڑ کے کیوں نہیں جا رہے، یہ یہاں پر کیوں رہنے کی ضد کر رہے ہیں۔ مشیر بادشاہ کی خدمت سے اٹھا اور علماء کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے ان کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا، اور اللہ کے بندو، کیا وجہ ہے کہ تم نے بادشاہ کے ساتھ یمن سے سفر شروع کیا، تم لوگ مکے میں آئے، تم لوگ یثرب میں آئے، اب تم یہاں سے کیوں نہیں جا رہے، یہاں رہنے کی تم لوگ ضد کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اے بادشاہ کے مشیر، اگر تو جانا چاہتا ہے تو بھی چلا جا اور اپنے بادشاہ کو بھی لے جا، لیکن ہم یہیں رہیں گے۔ لیکن وجہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے ہمیں اپنے اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اس نبی کی نشانیاں ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ تحفے کو قبول کرے گا، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہوگی۔ یہ ساری نشانیاں بتائی۔ تو ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ موسیٰ ذرا یہ تو بتائیے کہ جس نبی کی آپ نشانیاں بتا رہے ہیں، ہم نے اس سے اکتساب فیض کرنا ہوگا تو ہم کس جگہ کے اوپر جائیں گے تو ہماری اس سے ملاقات ہوگی؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا کہ حجاز کی زمین پہ چلے جانا، عرب کی زمین پہ چلے جانا، اس عرب کی زمین کے اوپر ایک شہر ہے جسے کھجوروں والا شہر کہتے ہیں، نحلستان ہے، وہاں چلے جانا، وہی انتظار کرنا۔ وہ جو اللہ کا آخری نبی ہے، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ یہاں پر کھجوروں والے شہر میں آئے گا۔ سامنے محترم، اس نے کہا، جب مشیر نے یہ بات سنی تو مشیر کے دل کے اندر بڑی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا، اگر یہی بات ہے تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی تمہارے ساتھ مل کے اس شہر کے اندر بیٹھ کے میں انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ نبی آخر زمان اس شہر کے اندر آ جائے۔ سامنے محترم، مشیر نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ، میں بھی ان علماء کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اسی شہر میں رہوں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، انہوں نے وجہ کیا بتائی ہے؟ اس نے کہا، وہ وجہ بتاتے ہیں کہ اس شہر کے اندر اللہ کا آخری نبی آئے گا۔ اس کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ یہ کھجوروں والا باغ اس کا مسکن بنے گا، یہیں پہ وہ رہے گا، یہیں پہ اس کا نظام بنے گا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر یہی بات ہے تو لاؤ قلم پینسل مجھے دو، قلم اور وہ زبا مجھے دو۔ سامنے محترم، بادشاہ کے سامنے قلم کیا گیا، بادشاہ نے ایک خط لکھا، اور وہ خط کیا تھا؟ بادشاہ نے خط لکھا کہ میں طوبہ اول بول رہا ہوں، اور میں یہ خط لکھ رہا ہوں اللہ کے آخری رسول کی طرف۔ میں اپنی حکومت کی مجبوریوں کی وجہ سے میں یہاں پر رہ کے آپ کا انتظار نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ خط دے کے جا رہا ہوں۔ جس وقت یہ خط آپ کو ملے گا، نہ جانے میں اس وقت موجود ہوں گا یا موجود نہیں ہوں گا، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے
کہ آپ میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے امتیوں کو شمار کریں گے تو مجھے بھی اپنے امتیوں میں شمار کر لینا۔ میں آپ کا قیامت والے دن جب میں اٹھوں تو جب مجھے اٹھایا جائے تو مجھے آپ اپنے امتیوں میں کیجئے گا، قبول کیجئے گا۔ اس نے وہ خط لکھا، خط لکھ کے اس کو باندھ دیا ایک تعویذ کے اندر، اور اس نے وہاں کے سب سے بڑا جو عالم تھا، جو سب سے بڑا عالم تھا، اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا تم اس نبی کا انتظار کر رہے ہو، جس وقت وہ نبی آئے اس کو یہ تعویذ دے دینا، اس کو یہ خط دے دینا، وہ کھول کے پڑھ لے گا۔ جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے حوالے کیا۔ بادشاہ نے ان علماء کے لیے چھوٹے چھوٹے مکان بنائے کہ تم نے یہاں رہنا ہے، تم یہاں رہ کے اس کا انتظار کرو۔ اس نے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی وہاں پر، اور بادشاہ الوداع کر کے چلا گیا۔ بادشاہ نے جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کی زندگی کے اندر وہ نبی نہ آیا تو یہ خط جاتے وصیت کر جائے اپنے بیٹے کو کہ وہ اس کو اب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا چلا جائے، جب وہ نبی آ جائے تو نسل در نسل اس خط کو چلاتے جانا، جہاں جا کے وہ خط ملے اس کو واپس اس نبی واقع زمان کے حوالے کر دینا۔ اب یہ خط جب بادشاہ نے دیا، اور جس وقت میرے اور آپ کی آقا مولا نے ہجرت کی، آپ مدینہ پاک تشریف لائے، اس وقت 1000 سال گزر چکا تھا، اور دوستو وہ خط نسل در نسل چلتا رہا، نسل در نسل چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آ گیا۔ سامنے مختلف حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے حوالے وہ خط، حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط موجود تھا، جس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ کے اور میرے آقا و مولا تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر حضور جا کے جلوہ گر ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے حضور فرمانے لگے کہ اے ابو ایوب انصاری وہ میری امانت مجھے واپس کر دے۔ سامنے محترم حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے آقا یا رسول اللہ میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، میری آپ سے کوئی پہلی ملاقات نہیں ہے، ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ آقا یا رسول اللہ میری آپ کی کون سی امانت ہے جو میرے پاس موجود ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 1000 سال پہلے تیری نسل کے اندر میرا خط چلتا چلا آ رہا ہے، آج وہ خط تیرے پاس موجود ہے، وہ خط تو مجھے عطا کر دے، وہ خط مجھے دے دے، وہ میری امانت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جن کو 1000 سال پہلے کی خبر بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ مجھے گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سامنے مختلف جب حضرت حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور حضور علیہ السلام اب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب خط پیش کیا، آپ نے وہ خط موصول کیا، اور وصول کر کے آپ نے حضرت علی کو دیا کہ علی خط پڑھ، اور خط پڑھ کے مجھے سنا۔ سامنے محترم سنا حضرت علی المرتضی نے خط پڑھ کے سنایا، عرض کیا سنا بادشاہ طبع آپ کی طرف یہ خط لکھتا ہے کہ جس وقت آپ کو یہ خط موصول ہو جائے تو میرا سلام بھی قبول کیجئے گا، اور مجھے یہ قبول کیجئے گا کہ جس وقت قیامت والے دن میں اٹھوں میں آپ کے امتیوں میں اٹھوں، آپ مجھے اپنے امتیوں میں شمار رکھیے گا۔ سامنے رسول جب خط مکمل ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں گواہ رہنا میں نے اس کے سلام کو بھی قبول کیا، اس کے سلام کا میں جواب بھی دیتا ہوں، اور میں اسے اس انداز سے بھی قبول کرتا ہوں کہ جس وقت کل یہ دنیا میں جب کل حشر کے دن اپنی قبر سے بادشاہ طبع اول جب اٹھے گا تو میں اس کو اپنی امتیوں میں شمار کروں گا، یہ میری امت کے اندر اٹھے گا اور نبیوں کی امت میں نہیں اٹھے گا کہ میں نے اس کے سلام کو بھی قبول کیا اور میں نے اس کے ایمان کو بھی قبول کر دیا ہے۔ سامنے لوگوں 1000 سال پہلے کی بات تھی، آج حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضور تشریف فرما ہوئے، یہی وجہ تھی سامنے لوگوں